الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک بھائی کا واٹس ایپ پر میسیج آیا اور وہ سوال کرتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روحانیت کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، روحانیت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور اکثر جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں روحانیت کیسے حاصل ہو درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ روحانیت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روحانیت کو تباہ کر دیتی ہیں، اور بندہ اپنا روحانی سفر کیسے شروع کرتا ہے، کس طرح کر سکتا ہے، اور درود پاک کی کون سی تعداد ہے کہ جس کی کثرت کر کے بندہ جو ہے وہ اپنی روحانی منازل طے کرتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سنیں گے، لیکن توجہ کے ساتھ سنیے گا، مکمل سنیے گا، اللہ نے چاہا بہت زیادہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ روحانیت ہے کیا۔ تو دیکھیں، روحانیت کی ڈیفینیشن یہ ہے، روحانیت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ عبادت و ریاضت کے ذریعے پاکیزگی اور طہارت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کا ظاہر اور باطن منور ہو جائے، تو یہ روحانیت ہے۔ یعنی کہ صرف ظاہر نہیں بلکہ بندے کا باطن بھی ساتھ منور ہو، تو یہ روحانیت ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو روحانیت کا کہ حصول کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بندہ جس چیز کے ذریعے میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کی پابندی ہے، وہ فرائض کی پابندی ہے، پہلا درجہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا۔ اور پھر دوسرا درجہ وہ فرمایا کہ پھر جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب ہمارے اندر فالٹ کیا پایا جاتا ہے؟ جو مین فالٹ ہے، ہم کہتے ہیں جناب ہم صرف درود پاک پڑھیں اور ہماری روحانیت ترقی کرنا شروع کر دے۔ دیکھیں، درود پاک آپ پڑھیں گے، درود پاک آپ کا پڑھنا قبول بھی ہوگا، اس پر ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی، رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ لیکن اب ہم بات کریں کہ ہماری روحانیت ترقی کیسی کرے، کہ ہم جو ہے وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں لیکن درود پاک کا فیض نہیں مل رہا، روحانیت ترقی نہیں کر رہی، تو کیا وجہ ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی جو غلطی، جو سب سے پہلی جو غفلت ہے وہ ہے گناہوں کی کثرت، گناہوں کی نحوست۔ اگر آپ گناہوں کی کثرت کرتے ہیں، گناہوں کی نحوست کے سبب، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی روحانیت ترقی کر سکے اور آپ کا روحانی سفر شروع ہو سکے۔ دیکھیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے ناپسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ گناہوں کی نحوست کے سبب بندے کا جو دل ہے نا وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس پر داغ دبے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ میل کچیل سے بھر جاتا ہے، وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب ظاہر ہے کہ دل ہی سیاہ بندے کا ہو چکا ہے تو وہ کیسے روحانیت کو حاصل کرے گا؟ یہ گناہوں کی نوست۔ اگر آپ روحانی سفر شروع کرنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلا کام یہ کہ روحانی سفر اگر کوئی شخص شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ گناہوں کی کثرت کے ساتھ روحانی سفر کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، آسان میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ ساری رات نوافل پڑھتا ہے، ساری رات نوافل پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ وقت کے لیے نا تھوڑا سا گناہ بھی کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بندہ ہے، وہ نوافل بالکل نہیں پڑھتا، ساری رات سو کر گزار دیتا ہے لیکن کوئی گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ دوسرا بندہ پہلے بندے سے کروڑوں گنا بہتر ہے، کیونکہ افضل چیز گناہ سے بچنا ہے، اور گناہ سے بچنا بھی ایک نیکی ہے۔ اب ہم جناب جو ہے وہ گناہ سے بچتے نہیں، اور جو ہے وہ فرائض کی طرف آتی ہے نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرا جو قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کے ذریعے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب آپ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، آپ درود پاک تو پڑھ رہے ہیں، برکتیں مل رہی ہیں آپ کو، لیکن آپ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو روحانیت نصیب ہو اور آپ کا روحانی سفر شروع ہو جائے؟ اچھا، پھر نہ نمازوں میں خشوع خضوع، گناہوں کی نحوست
گناہوں کی نوسط اتنی بری نوسط ہے، جو بندہ بکثرت گناہ کرتا ہے نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے عبادت میں خشوع و خضوع حاصل ہو جائے۔ اس بات کو آپ لکھ لیں اپنی ڈکشنری میں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جس عبادت میں بندے کو خشوع و خضوع نصیب نہیں ہو رہا، خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو رہا، وہ عبادت کیسے بندے کو روحانی منازل طے کروائے گی؟ مجھے بتائیں ذرا۔ اب جو ہے نا، عبادت ہے، عبادت میں خشوع و خضوع نہیں ہے، نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، تلاوت قرآن کریم کی کثرت کی توفیق نہیں ہے، ذکر اللہ سے محبت نہیں ہے، درود پاک بے دلی، بے توجہی اور بے دہانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اخلاص ہمارے اندر پورا سورہ ہے، صبر و تحمل ہمارے اندر نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں کے ساتھ ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ایسا ہے کہ بس جو ہے وہ کاٹ کھانے کو ہم دوڑتے ہیں۔ حسن اخلاق کی ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے، حقوق العباد ہم تلف کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو زبان اور جسم سے تکلیف ہم پہنچاتے ہیں، توکل ہمارے اندر نہیں ہے، باطنی امراض کا منبع و مرکز ہم ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری روحانیت ترقی کرے۔ تو جناب، کیسے یہ ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہے، آپ کو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور آپ کو سچے دل سے یہ مصمم ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اور جو نیک بننا چاہتا ہے، جو نیک ہوتا ہے نا، وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، وہ نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے، وہ تلاوت قرآن کریم بھی پڑھتا ہے، وہ ذکر اللہ بھی پڑھتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ لوگوں کی دل آزاریاں نہیں کرتا، وہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ رشوت اور سود کا لین دین نہیں کرتا، وہ شراب و کباب کی محفلیں نہیں سجاتا، وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ نہیں کرتا، وہ تو صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور ہاں، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات پیش نظر ہوتی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، اس کا مقصد میرے رب کی رضا، کہ اس کام کے کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کام کے کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جب بندہ اس طرح کے معاملات اس کے شروع ہو جاتے ہیں، عبادات کی کثرت، توجہ، خشوع و خضوع، تو پھر روحانیت کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں کرنا کیا پڑتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے میں جو ایک بیسک جو چیز بتاؤں نا، فرائض کے ساتھ نمازوں کے بعد جو نمبر آتا ہے نا، وہ روزوں کا آتا ہے۔ کوشش کریں کہ جو ہے نا، وہ ایام بیعت کے روزے آپ 13 14 15 لازمی رکھیں۔ پیر شریف اور جمعرات کا روزہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یقین مانے، اگر آپ نا روزہ رکھنا شروع کر دیں نا، تو یقین مانے اپنی روحانیت میں آپ بہت زیادہ ترقی پائیں گے۔ صرف رکھنا، ایک ذہن بنا لیں، یقین مانے یہ رکھے جاتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور سمجھے کہ یہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جو عمل ہے نا، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی اتنی نیکیاں، اس کی اتنی نیکیاں، لیکن فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اتنا بڑا عمل ہے، اور یقین مانے اب جو بندہ روزے دار ہوگا نا، وہ فحش کلامی سے بھی بچے گا، بد نگاہی سے بھی بچے گا، لوگوں کو دل آزاری کرنے سے بھی، لوگوں کی دل آزاری کرنے سے بھی بچے گا، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میں روزے دار ہوں۔ وہ حلال کھائے گا، حلال کمائے گا، حرام سے بچے گا، اسے پتا ہوگا کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ ابھی جو ہمارا عمل چل رہا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ویڈیو دیکھی ہوگی، کہ یکم ربیع الاول شریف سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک ایک درود پاک کا ایک خاص صیغہ جو ہے وہ ہم ورد کروا رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ سلام کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب یہ جو عاشقان رسول یہ جو عمل کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کس طرح کی روحانیت ان کو نصیب ہو رہی ہے۔ اس میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ نے روزہ ضرور رکھنا ہے، اگر ہو سکے تو۔ وہ اس میں مقصد میرا یہ تھا کہ روزہ رکھیں گے تو یہ گناہوں سے بچیں گے، اور پھر روزہ رکھیں گے تو نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ پھر جب یہ بیٹھ کر درود پاک پڑھیں گے نا، اور پھر میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے درود پاک اس طرح پڑھنا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس طرح درود پاک پڑھنا ہے کہ گویا کہ آپ مسجد نبوی شریف،
علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں بیٹھے ہیں اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس نے بھی یہ عمل وہ عمل کر رہا ہے، یہ یقین مانیں اس شخص کا کہنا ہے، کہتا ہے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے اتنا خشوع و خضوع مجھے نصیب ہوا نا، میں بتا نہیں سکتا، اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ میری آنکھیں اشک بار ہوئی۔ ایسا زبردست تصور، ایسا زبردست تصور کہ مزے کو مزہ آ جائے۔ یہ جو عمل کر رہے ہیں نا ابھی اللہ خیر فرمائے، یہ 12 ربیع الاول شریف تک یہ جو عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے ان کے مشاہدات بھی آئیں گے، انشاءاللہ ان کے ویڈیو کلپس آئیں گے، انشاءاللہ یہ خود بتائیں گے کہ یہ جو ہم نے عمل کیا اس کی ہمیں برکتیں کیا ملی۔ تو مقصود یہ ہے روحانیت کا حصول، جو کہتے ہیں نا روحانیت، اصل میں روحانیت کا حصول یہ ہماری بیسک نیڈ نہیں ہونی چاہیے، ہمارا جو مقصد ہے نا وہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا۔ یہ روحانیت تو جو ہے نا وہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ یار روحانیت کا میرا جو سفر ہے وہ شروع ہو جائے، ایکچولی جو چیز ہے وہ ہے اصل چیز اللہ کی رضا، اس کو مقدم رکھیں۔ اللہ کی رضا ہوگی تو سب کچھ ملے گا۔ اگر رب ہی راضی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ روحانیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، گناہوں سے بچیں گے، صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے بچیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جو اپنے کپڑے ہیں ان کو پاک رکھنا ہے، جسم کو پاک رکھنا ہے، عطر کا استعمال کرنا ہے، اور جو ہے نا آپ درود پاک تو ویسے پڑھتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانیت کا نا روحانیت کو ایک بوسٹر ملے، بہت تیزی سے روحانیت جو ہے وہ ترقی کرے، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ روزہ رکھنے کے ساتھ آپ درود پاک اس طرح پڑھیں گے کہ آپ جو ہے وہ کسی نماز کے بعد توجہ کے ساتھ 2 بیٹھے اور اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے کہ میرا پڑھا گیا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، کامل جو ہے وہ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے، مکمل آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا پڑھا گیا درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ دیکھیں ایک میٹھی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑ گئی نا تو بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ روحانی سفر کا آغاز تو چھوٹی بات ہے، روحانیت کے اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن شرط اول گناہوں سے نفرت، گناہوں سے بچنا اور فرائض کی پابندی، اور پھر اس کے بعد نوافل کا درجہ، پھر ہی آپ کو روحانیت نصیب ہوگی۔ اور پھر یہ ایک مقام آئے گا، وہ مقام کہ جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں درود پاک کے متعلق؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی اتنی کثرت کریں، اتنی کثرت کریں، اتنی کثرت کریں کہ خوف سے بڑھ کر حالت بیداری میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حضور سے ان احادیث طیبہ کے متعلق پوچھیں کہ جن کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ مقام و مرتبہ حاصل نہ ہو تو ہم خود کو درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں شامل نہ کریں۔ دیکھیے درود پاک یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ یہ بندے کو حضور کی خصوصی مجلس میں پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا ان کو یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت نا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اہتمام بھی کیا، انہوں نے یہ گناہوں سے بھی بچے، عبادت و ریاضت پر بھی پابندی بھی کی، توجہ بھی دی، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچے، اور پھر اس کے ساتھ توجہ کے ساتھ درود پاک کی کثرت کی، جبھی تو اس مقام تک پہنچے۔ تو دل کا برتن جب تک صاف نہیں ہوگا نا کچھ نہیں ہونے والا۔ مجھے یہ بتائیں، کیا کبھی ناپاک برتن میں کبھی آپ نے کھایا پیے؟ نہیں کھایا پیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ناپاک دلوں میں کیسے اپنا نور داخل کرے؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اچھا پھر دل جو گناہوں سے زنگ آلود ہو چکا، سیاہ ہو چکا، میل کچیل سے بھر چکا، زنا کے دبے اور تمام جو نا وہ خرافات اور تمام جو نا وہ گناہوں کے دبے بالکل ایسے جو نا وہ بالکل بلیک نہیں ہو جاتا، وہ ہو گیا، وہ روحانیت تو پتہ ہی نہیں اس کو کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے روحانی سفر کا آغاز ہوگا؟ تو دل کو صاف و شفاف کرنا پڑے گا۔ بغض و کینہ، حسد، یہ چیزیں ساری جو نا باطنی امراض، یا کاری، حب جاہ،
سب کچھ سے جو ہے نا وہ کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی. یہ چیزیں بیسک ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اچھا بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے، میں کیسا یہ سب کچھ کروں گا. بھئی آپ کوشش تو کریں، نیک بننے کی کوشش. یہ سمجھے کہ نیک بننے کا ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. نیک بننے کا نسخہ کہ آپ کی زبان سے، آپ کی جسم سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، فرائض کی آپ پابندی کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اگلا لیول آ رہا ہے، آپ تہجد کی طرف جا رہے ہیں، چاشت و اشراق کی طرف جا رہے ہیں، اوابین کی طرف جا رہے ہیں. ہر لمحہ جو ہے وہ آپ کا ذہن میں یہ ہے کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے. اچھا درود پاک کی کثرت آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، کبھی جو ہے نا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ نے گھنٹہ دو گھنٹہ درود پاک نہیں پڑھا، تو دل کہے کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے 2 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی درود پاک نہیں پڑھا، تو نے پورے اپنے 2 گھنٹے درود پاک کے بغیر گزار دیے. یہ کیا کیا تو نے؟ اپنا احتساب تو کرے. اور ذہن میں یہ بات ہو نہیں یار، میں نے تو، اللہ توفیق دے، جب تک جو ہے نا وہ میں سویا ہوا نہیں ہوں، جب تک میں جاگ رہا ہوں، اللہ توفیق دے میری جو زبان ہے وہ سرکار کے درود پاک سے تر رہے. اور درود پاک بھی میں اس طرح نہ پڑھوں کہ جو ہے نا بے توجہ کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، جس طرح لوگ پڑھتے ہیں. اگرچہ اس طرح پڑھنا قبول بھی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، لیکن یہ عام لوگوں کا درود پاک پڑھنا ہے. بھئی تم خاص ہو، آپ خاص لوگ ہو، آپ روحانیت کے مسافر ہو، آپ کو اہتمام کے ساتھ اس طرح درود پاک پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ. جب پڑھیں نا اللہ، اللہم، جیسے اللہ، فوراً اپنے پاک رب کا تصور ہے، اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں. ایسے آپ اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں. اللہ کی محبت میں ڈوبیں گے پھر تو ہی کرم ہوگا نا، پھر ہی تو نوازے جائیں گے. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس میں حضور کی محبت، حضور کی شان و عظمت. تو اس طرح جو ہے نا وہ اس طرح آپ محبت کے ساتھ پڑھیں. یقین مانے یہ نا روحانیت کے درجات ہیں. آپ اس طرح پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا آنکھیں بند کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے رونق افروز ہیں، میں قدم بوسی کر رہا ہوں، میں دست بوسی کر رہا ہوں، ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. یہ پتہ کیا، یہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ نے سنا ہوگا جملہ. تو یہ پریکٹس سے ہوگا، توجہ رکھنی پڑے گی، بار 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 دل کو بھٹکنے سے بچانا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے جو دماغ ہے اس کو پاک رکھنا ہوگا. یہ بیسک چیز ہے. اگر آپ کے دماغ میں خرافات چلتی ہیں، برے خیالات چلتے ہیں، بے حیائی کی باتیں چلتی ہیں، تب بھی روحانیت کا سفر جو ہے وہ شروع نہیں ہوگا. دل بھی پاک ہو، دماغ بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، زبان سے جو ہے وہ گندی باتیں، غلیظ باتیں، بے حیائی کی باتیں نہ نکلیں. باتیں نکلیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلیں، اچھی باتیں نکلیں، واعظ و نصیحت کی نکلیں، نیکی کا حکم ہو، برائی سے منع ہو. اس طرح کا جو ہے نا وہ اہتمام کریں. اور صرف کوشش کریں، آپ کوشش کریں، اور رات کو نا سوتے ہوئے احتساب کریں کہ بھئی آج میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، اچھا یہ گناہ کیے، اچھا آئندہ میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا. ایک جو نا اپنا احتساب، سوتے ہوئے احتساب. اچھا یار کتنا درود پاک پڑھا میں نے آج کتنا زیادہ پڑھا، کس طرح پڑھا، اچھا اتنا درود پاک تو میں نے غفلت سے پڑھا، اور آج تو میرا درود پاک بھی کم پڑھا گیا. نہیں یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں تو روحانیت کا مسافر ہوں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ اور خصوصی قرب خاص حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں اتنا کم کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اتنا تو عام لوگ پڑھتے ہیں. مجھے چاہیے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھوں، اور آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھوں. میرے کپڑے پاک ہو، میرا لباس پاک ہو، ہاں اہتمام کے ساتھ عطر لگا کر. اچھا پھر جب سوئیں آپ تو سوتے ہوئے بھی کوشش کریں ایک تسبیح جو ہے وہ درود پاک کی محبت میں، حضور کی محبت میں پڑھیں. اور جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ جو ہے نا وہ باوضو سوئے. پھر یہ ہے کہ وہ بعض لوگ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے نا اکثر قمیض اتار کر سوتے ہیں، بنیان وغیرہ پہن کر سوتے ہیں، تو قمیض پہن کر سوئیں. اور پھر اس طرح جو ہے نا یہ ذہن میں ہو کہ کاش ہر رات یہ ذہن میں ہو کاش آج جو ہے وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، کاش ہو سکتا ہے کہ آج کرم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آج کرم ہو جائے. پھر اس طرح یہ ہے کہ جب آپ اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے درود پاک کی کثرت کریں گے تو پھر دیکھیے گا کرم کیسا ہوتا ہے. اچھا یہاں جو امپورٹنٹ ایک سوال کہ وہ رہ نہ جائے
کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب جو نا وہ 5,000 درود پاک پڑھیں روحانی سفر کا آغاز ہو جائے گا، 7,000 درود پاک پڑھیں روحانی سفر کا آغاز ہو جائے گا، 12,000 درود پاک پڑھیں روحانی سفر کا آغاز ہو جائے گا، آپ کا روحانی سفر شروع ہو جائے گا۔ دیکھو بھائی، میں ایسی کوئی بات نہیں بتانے والا۔ ایک بندہ ہے، وہ 7,000 کیا وہ 50,000 درود پاک پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گناہوں کی کثرت بھی کر رہا ہے، ہر اس کام کو کر رہا ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ تو مجھے یہ بتائیں، وہ صغیرہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہا ہے، اور وہ کہے کہ میرا روحانی سفر شروع ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دودھ پاک پڑھ رہا ہے، اس کا دودھ پاک پڑھنا قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے، اسے اس پر ثواب بھی مل رہا ہے، اور اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ لیکن جو اس کی بہت بڑی غلطی، بہت بڑی کوتاہی، وہ یہ کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں کی کثرت کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جو بندہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، کیا وہ بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے؟ کیا وہ بندہ، اللہ کو ناراض کرنے والا بندہ، مقام ولایت تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا اللہ اسے اپنا قرب خاص عطا فرما سکتا ہے؟ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جن چیزوں کو نہ کرنے کا حکم فرمایا گیا ان چیزوں کو کر رہا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا یہ ان چیزوں کو کر رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے وہ روحانیت کا سفر شروع کرے؟ دیکھیں، آپ درود پاک پڑھیں نا، جتنا بھی پڑھیں، لیکن گناہوں سے بچنا آپ پر ضروری ہے۔ فرائض کی پابندی یہ کرنا آپ پر بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نگاہوں کی حفاظت، اس کو لازم 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 اور لازم کر لیں۔ اگر آپ بد نگاہی کرتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا روحانی سفر شروع ہو سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ روحانیت کو جو چیز سب سے زیادہ گناہوں میں جو ڈیمیج کرتی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بد نگاہی جو ہے نا، یہ روحانیت کو برباد کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کیونکہ بے حیائی کے مناظر دیکھنا، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنا، جو بندہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، وہ پھر کیسے اس کو خشوع و خضوع ہی نصیب نہیں ہو سکتا؟ جب خشوع و خضوع ہی اس کو نصیب نہیں ہوگا تو کس طرح وہ اہتمام کے ساتھ کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ وہ تو عبادت کر رہا ہوگا، وہ درود پاک پڑھ رہا ہوگا، اور اس کے دماغ میں دوسرے مناظر چل رہے ہوں گے۔ یہ کس طرح کا؟ دیکھیں، درود پاک یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ یہ خشوع خضوع توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنے والی عبادت ہے۔ جب اس طرح توجہ کے ساتھ رہے آپ یہ درود پاک پڑھا جائے گا، اور جب وہ بد نگاہی نہیں کریں گے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر نہیں کریں گے، حدیث شریف میں بھی آتا نا کہ جس شخص کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑی اور اس نے اپنی نظر پھیر لی تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو بندہ فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچے گا، موسیقی سے بچے گا، گانے وغیرہ سننے سے بچے گا، تو ظاہر ہے کہ اسے خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ ایسے ایسے خوش نصیب عاشقان رسول کہ روڈوں پر چلتے ہیں تو نگاہیں جھکی ہوتی ہیں۔ یہ آئیڈیل لوگ ہیں نا، یہ ان کو پتہ ہے، انہوں نے بورڈز پر کو نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ کہیں بد نگاہی نہ ہو جائے، کہیں میری روحانیت ڈیمیج نہ ہو جائے۔ آپ جا کے پوچھے تو صحیح ان سے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایسا خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے کہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے، صرف نگاہوں کی حفاظت کی بدولت، نگاہوں کی حفاظت کی بدولت۔ تو گناہوں سے بچنا ہے، اور اس میں ایک نسخہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ جو بندہ نا بالفرض ایک بندہ ہے مسلسل گناہ کر رہا ہے، توبہ بھی کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے نا، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، فرمایا گیا کہ ہر شخص خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے۔ چلو توبہ کر تو رہا ہے، لیکن اب اس کے دل میں ایک تڑپ ہے، اس کی خواہش ہے کہ کسی طرح میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ اس کو بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس پر جرمانہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، توبہ بھی کرتا ہے، پھر توبہ توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ توڑ دیتا ہے، تو وہ اپنے نفس پر جرمانہ کرے۔ کس طرح جرمانہ کرے گا؟ مثال کے طور پر اس شخص کی آمدنی ہے 30,000 روپے ماہانہ، وہ دل میں پختہ عہد کرے کہ اگر میں نے یہ کبیرہ گناہ یہ والا جو کیا نا، تو میں 5,000 روپے رائے خدا میں صدقہ کروں گا۔ پھر دیکھیں ہوتا ہے گناہ، یہ نہیں ہوتا، نہیں ہوگا، اور بالفرض اللہ نہ کرے ہو بھی گیا نا،
5,000 جب یہ صدقہ کرے گا نا ایک دفعہ، تو ایک دفعہ ہل جائے گا، آئندہ پھر وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ میں ایک بہترین سمجھیں کہ ایک بہترین مجرب المجرب نسخہ میں نے آپ کو گناہوں سے بچنے کا آج دے دیا ہے۔ اپنے نفس پر جرمانہ کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے نفس پر عبادات کا بوجھ ڈالیں، اپنے نفس کو عبادت کا عادی بنائیں، اور پھر ایسا نہ خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائیں۔ اللہ نے چاہا تو روحانیت کی خوب خوب ترقی آپ کو نصیب ہوگی، اور روحانیت کی وہ منازل آپ طے کریں گے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر مقدس ہستیوں کی بھی زیارت نصیب ہوگی، مقدس مقامات کی بھی زیارت نصیب ہوگی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اگر انہوں نے کرم فرمایا تو زیارت نصیب ہوگی، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی زیارت نصیب ہوگی، صحابہ کرام علیہ الرضوان کی بھی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ کرم ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے والے تو ہیں ہی ایسے خوش نصیب، یہ نوازے جاتے ہیں، بہت نوازے جاتے ہیں، لیکن کمی جو ہے وہ ہمارے پڑھنے میں ہے، کوتاہی ہمارے پڑھنے میں ہے۔ اور ساری بیماریاں، سارے امراض میں نے آپ کو بتا دیے، یہ سب خرافات سے بچیں گے تو انشاءاللہ روحانی نصیب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، ان چیزوں کو بھی لازم کریں گے تو اور زیادہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا اور جتنی توفیق بخشی، تو میں نے کوشش کی کہ جو بھی چیزیں ان کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا آپ سب کو مجھ سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ یہ جو آج کی سپیچ تھی اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے اور عمل کریں گے ان کو فائدہ پہنچے گا، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ اور جو عاشقان رسول درود پاک کا عمل کر رہے ہیں اسی طرح توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اور میں بدکار، شیعکار، گناہگار بندہ، جب بھی میں یہ درود پاک کا عمل پڑھنے بیٹھتا ہوں نا، تو نفل پڑھنے کے بعد میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور بالخصوص دعا کرتا ہوں کہ عرض کرتا ہوں مولا ان کو محروم نہ کرنا، ان کو محروم نہ کرنا، ان کو ضرور عطا فرمانا۔ بالخصوص آپ سب کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد عمل پڑھنے کے بعد، وظیفہ پڑھنے کے بعد بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جس مقصد کے لیے، جو جس جائز مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے نا، اسے محروم نہ کرنا، ان کو عطا فرمانا۔ اور یہاں تک بھی کیا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں مولا مجھے محروم کر دینا، انہیں محروم نہ کرنا۔ اور اس میں نا میں ایک عرض کروں، یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے کہ بندہ جو ہے نا اپنی محرومی عرض کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بھلے نہ دے، ان کو دے۔ ایک اس کے پیچھے ایک لاجک یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے نا، اور وہ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا پہلے اسے عطا فرما۔ یہ بھی ہے، لیکن میری اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عاشقان رسول یہ میرے ساتھ مل کر درود پاک کا یہ عمل کر رہے ہیں نا، ان کو محروم نہ کرنا، ان کی جو جائز حاجات ہیں پوری فرما۔ اور اس میں کافی ساری دعائیں ہوتی ہیں، باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس عمل کے اختتام پر، یہ جو آپ سب عمل کر لیں، آپ نے عمل کے اختتام پر اپنے ویڈیو کلپس جو ہے وہ صرف مرد حضرات نے مجھے سینڈ ضرور کرنے ہیں، 2 منٹ کا کلپ ہو، اس میں بتانا ہے کہ بھئی آپ نے درود پاک پڑھا اور اس کی برکتیں آپ کو کیا ملی۔ پھر میرا ذہن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بھی سب کو نا ان سب کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں ان کو ایڈ کر کے اکٹھی ایک نا ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سب کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ جنہوں نے درود پاک پڑھا توجہ کے ساتھ ان کو ملا کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔